الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج یوم جمہوریہ کے اس خوش کن موقع پر ہم آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرت صدر عالی ذی وقار کی مسند صدارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ہم بلا کسی تاخیر کے تلاوت کلام اللہ کے لیے محمد ندیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم ترانہ ہندی کے لیے محمد عاطف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ آئیں اور ترانہ ہندی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر عالی وقار حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج یوم جمہوریہ کا فخر آموز اور پرمسرت موقع ہے، جو یوم تجدید عہد بھی ہے، جس کا اہتمام ملک کے تمام گوشوں میں پورے جوش، ولولے اور دلچسپی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرات، دراصل 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، تو اس وقت ایک ایسے حکومتی نظام کی شدید ضرورت تھی جس میں ملک کا ہر باشندہ امن و شانتی کے زندگی گزار سکے۔ چنانچہ مختلف تجاویز کے بعد یہ قرارداد منظور ہوئی کہ ملک میں جمہوری نظام قائم کیا جائے۔ لہٰذا ملک کا آئین تیار کرنے کے لیے اکتوبر 1947 میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے ملک کا قانون تیار کیا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان میں ایک ایسا آئین دستور نافذ کیا گیا جو تمام مذاہب اور تمام طبقوں کو یکساں حقوق دیتا ہے اور ان کو مذہبی تشخص اور سماجی امتیاز فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسا آئین جس کا شمار دنیا کی بہترین آئینوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ جس طرح سے دستور ہند کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک ایسا دستور جس کی بقا سے جمہوری ملک کا اتحاد ممکن ہے، لیکن آج یوم جمہوریہ کے خوشکن موقع پر بھی ہر انصاف پسند یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ جمہوری آزادی شدید خطرے میں ہے۔ حضرات، یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آئین میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک کسی مذہبی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، بلکہ تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، اور ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال، آزادی مذہب حاصل ہے۔ حضرات، یوم جمہوریہ تو امن و یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قومی یکجہتی راس نہیں آتی، جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان 3 ستونوں پر قائم ہے: جمہوریت، سیکولرزم
عدم تشدد۔ جب تک یہ ستون مضبوط ہیں ملک مضبوط ہے، اگر یہ ستون کمزور ہو گئے تو ملک کمزوری کے راستے پر پڑ جائے گا۔ اس وقت ملک ایک خطرناک رخ پر چل رہا ہے۔ مسئلہ کسی فرد کا نہیں، کسی کمیونٹی کا بھی نہیں، مسئلہ پورے ملک کا ہے۔ حد سے بڑی ہوئی مادیت پرستی، تشدد کا رجحان، بدعنوانی، لاقانونیت اور سماجی برائیاں ساری حدیں پار کرتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں نے ملک کی بنیاد کو کمزور کر دیا ہے۔ قبل اس کے کہ ملک کا وجود خطرے میں پڑے، ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور دستور ہند کو سمجھا جائے اور نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے بجھایا جائے۔ یوم جمہوریہ کا حقیقی پیغام یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے استاد ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا فرمان ندوی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے خیال اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت متہم صاحب دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا دن آزاد ہندوستان میں 26 جنوری کے نام سے متعارف ہے اور یہ ایک یادگار دن ہے۔ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، دونوں جشن کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ 15 اگست کو تو ملک غیر ملکی سامراج سے آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری کو اس ملک کو ایک نیا قانون ملا، نیا دستور ملا، نیا آئین ملا۔ اسی وجہ سے اس دستور کو یوم دستور کے طور پر، یوم آئین کے طور پر اور یوم قانون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج کا یہ دن ریپبلک ڈے کے نام سے بھی متعارف ہے، مطلب یوم جمہوریہ۔ جمہوریہ کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ اس میں عوام کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہی حکمراں طبقے کا انتخاب کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے حکومت بنتی ہے اور ثمرتی ہے۔ جمہوریت کے جو نمایاں عناصر بتائے جاتے ہیں، ان میں ایک عنصر تو یہ ہے کہ قانون ساز کونسل جو قانون تشکیل دیتی ہے اور اس کے ذریعے سے ایک آئین وجود میں آتا ہے۔ دوسرا عنصر عدلیہ ہے، جہاں انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عنصر انتظامیہ ہے، جو ان قانونوں کو نافذ کرتی ہے اور ہر سطح پر عوام و خواص کے لیے اس کو عملی شکل دیتی ہے۔ چوتھا عنصر اس کا صحافت ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے جمہوریت کو روئے زمین پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے فوائد کو اور اس کے منافع کو بڑھتا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت پڑتی ہے، اور آئین ملک کو انتشار و افتراق سے اور بدامنی سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد وہی غیر ملکی قانون چل رہا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے سوچا اور فکر کی تو یہاں کا ایک قانون مرتب کیا گیا، اور وہ مرتب کرنے والے اسی ملک کے رہنے والے تھے۔ قیادت حاصل تھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو، لیکن ان کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے یا لکھا ہے کہ اس میں تقریباً 35 مسلمان ان کی کمیٹی میں تھے، جنہوں نے قانون سازی میں اور قانون کے بنانے میں غیر معمولی حصہ لیا۔ 2 کمیٹیاں تھیں، ایک کمیٹی وہ تھی جو 7 رکنی تھی،
جس میں سعد اللہ نامی ایک مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ جو بڑی کمیٹی تھی اس میں کئی مسلمان تھے جن کے نام سے ہم لوگوں کو واقف ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک نام تو مولانا حضرت موہانی کا تھا، دوسرا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا، تیسرا نام بیرسٹر آصف خان کا تھا، چوتھا نام عبدالغفار خان کا تھا، پانچواں نام عبدالرحیم چودھری کا تھا، اسی طرح سے چھٹا نام بیگم اعزاز رسول کا تھا۔ یہ وہ نمایاں نام ہیں مسلمانوں کے جو اس قانون کے بنانے میں شامل رہے۔ ہندوستان کی آئین اور اس کا جو قانون ہے وہ بہت طویل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے طویل قانون اور سب سے طویل دستور یہ ہندوستان کا ہے۔ پہلے تو 395 اس میں دفعات تھیں، لیکن اب 404 اس کی دفعات ہیں، اور اس میں غیر معمولی امنڈمنٹ ہوئے ہیں، یعنی ترمیم ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ 22 ابواب اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور 12 ضمیمیں بھی ہیں، اور 2 تتمے ہیں۔ اس طرح سے یہ قانون دنیا کا طویل ترین قانون شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ امریکہ کا جو قانون ہے سب سے مختصر ہے، اور وہ اس کو مختصر قانون کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے جو اس ملک کا قانون ہے اس کی نمایاں خوبیوں میں ایک خوبی حق مساوات ہے، دوسری خوبی حق آزادی ہے، تیسری خوبی ثقافتی اور تعلیمی حقوق ہیں۔ اس موقع پر وہ دفعات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو حق مساوات کے تعلق سے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ دفعہ نمبر 14 اور 15 میں لکھا ہے، مملکت کسی شخص کو ملک کے اندر قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی۔ پھر میں پڑھتا ہوں، مملکت کسی شخص کو ملک کے اندر قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی۔ دفعہ نمبر 16 میں لکھا ہے جو حق مساوات سے متعلق ہے، تمام شہریوں کو مملکت کے کسی عہدے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی موقع حاصل ہوگا۔ تمام شہریوں کو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر قسم کی ملازمت میں نمایاں حصہ حاصل ہوگا۔ یہ مساوات سے متعلق بات تھی۔ حق آزادی سے متعلق دیکھیے، دفعہ نمبر 19 سے لے کر 22 تک حق آزادی کو خاص طور پر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ مملکت کے تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا، نمبر 1۔ نمبر 2، انجمنیں اور یونین قائم کرنے کا۔ نمبر 3، آزادانہ نقل و حرکت کا۔ نمبر 4، بھارت کے کسی بھی حصے میں بود و باش اختیار کرنے کا۔ نمبر 5، کسی پیشے کو اختیار کرنے اور کسی کام دھندے یا تجارت اور کاروبار چلانے کا۔ یہ ہے آزادی، گویا کہ آزادی کے حق ہے۔ اسی کے ساتھ دفعہ نمبر 35 میں لکھا ہے، تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص مذہب تبدیل کرتا ہے، مذہب بدلتا ہے، تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تعلیمی حق اور ثقافتی حق۔ آج کل یکساں سول کوڈ کا راگ الاپا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی کثرت میں وحدت، لیکن یہاں کے جو ثقافتی اور تعلیمی حق ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ نمبر 29 میں ہے کہ بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی بھی حصے میں رہنے والے شہری کے کسی طبقے کو جس کی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ زبان، ثقافت اور رسم الخط، اس کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اور اسی دستور کے دفعہ نمبر 30 میں لکھا گیا ہے، تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کے نام پر ہوں یا زبان کے، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے اور ان کے انتظام کا حق حاصل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے یہ جو جھنڈا تین رنگ کا ہے، ترنگا کہلاتا ہے، اس میں ایک رنگ ہے جو سبز ہے، جو ہمیں ہریالی اور شادابی کا پیغام دیتا ہے، دوسرا رنگ سفید ہے جو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور تیسرا رنگ کیسریا ہے جو سرفروشی اور قربانی کا پیغام دیتا ہے، اور ایک چکر ہے اس میں 24 تیلیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جد و جہد کرتی رہنی چاہیے، ہر دم رواں دواں اور ہر دم جواں رہنا چاہیے، اور کسی پہ لمحے بھی توقف نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا
فرمائے اور جو قوانین ہیں ان پر عملی شکل بھی سامنے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم عمید کلیت الدعوت والاعلام دارالعلوم ندوۃ العلماء جناب مولانا خالد غازی پوری صاحب ندوی دامت برکاتہم سے التماس کرتے ہیں کہ جناب اپنے فرمودات عالیہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بتا دیتا ہوں۔ جو بار بار آ جا رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو یہاں بیٹھنا ہے بیٹھے رہیں، اور اگر جانا ہے تو اجازت دے کر کے جائے، بغیر جائے اجازت کے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ بہت بڑی تعداد باہر گھوم رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں آ کر کے یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، برابر گھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اٹھنا ہے تو چلے جائیں یہاں سے، کیوں آئے ہیں؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صدر محترم، مخدوم گرامی قدر، استاد الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الاعظمی صاحب ندوی دامت برکاتہم، مدرسہ بورڈ کے رکن جناب قمر علی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ابھی آپ سن رہے تھے مولانا فرمان صاحب سے آئین ہند کے تعلق سے، جس نے زندگی کی شاہراہ پہ بلا خوف و خطر گزرنے کا جذبہ، گزرنے کی امید اور صلاحیت عطا کی ہے۔ آئین کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے یہاں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ آئین حیات، آئین زندگی کے ترسیل کا بھی فیصلہ فرمایا۔ لہذا سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے نہ صرف حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے بلکہ آپ کی آنے والی قیامت تک ساری نسلوں کے لیے ایک آئین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ آئین رہنما اصولوں کے ساتھ بھی ہے، وہ آئین فرائض منصبی کی ادائیگی کے تعلق سے بھی ہے، وہ آئین انسانی زندگی کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کی وضاحت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور ساری چیزیں جب اپنے محور پہ درست کام کرنے کے لائق تو ظاہر ہے کہ نہ کسی کو خوف ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ ہوگا، جس کی وہ کسک محسوس کرے
اور حزن و ملال سے اس کی زندگی عبارت کہی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب لوگ، سب کے سب چلو یہاں سے، اب جنت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ضرور ہدایت یعنی آئین زندگی، دستور زندگی کا ایک مجموعہ آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس آئین کی پیروی کرے گا، میری اس ہدایت کو فالو کرے گا، جو اس روشنی میں سفر زندگی کو طے کرے گا اور جو اس کا جذبہ کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی رہنمائی حاصل کرے گا، تو وہ ایسے ہوں گے نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آئین کی تاریخ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جو ایک ہدایت نامہ ہے۔ ہمارا جو آئین ہے، اس سلسلے میں آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز یہاں آئے، انگریزوں نے ہندوستان کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں ان کو شکست ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، اور ایسی شکست ہوئی کہ پورا یورپ جو ٹوٹ کر کے آیا تھا اسلام کے خلاف، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ وہ نہ صرف بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے اندر میں انہیں لینا ہے، بلکہ ان کا جذبہ، ان کا ارادہ اس عزیمت سے وابستہ تھا کہ حرمین شریفین کی بھی اینٹ سے اینٹ وہ بجا کر کے واپس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا اور انہیں شکست فاس ہوئی، اور پھر ایسی شکست ہوئی کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ وہ میدان جنگ میں آ کر کے مسلمانوں سے لام بندی کر سکیں اور دو چار ہو سکیں۔ تب انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کیے، انہی میں سے یہ تھا کہ انہوں نے غور کیا کہ اس وقت خلافت کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور حکومت وہی تھی جو ختم ہوئی، اس کے بعد سارے ممالک کے اندر جو سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی تھی وہ ہندوستان میں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے تو پھر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی مملکتوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ 1601 میں وہ کلکتے آئے اور گویا انہوں نے اس طرح سے گھسپیٹ کیا کہ پتہ بھی نہ چلے یہاں کے عوام کو اور خواص کو اور حکمرانوں کو، سربراہوں کو، اور وہ آہستہ آہستہ یہاں کی زمین کو ہتھیانے والے بن جائے۔ کلکتے سے لے کر کے اور دلی تک بڑی بڑی حکمرانیاں تھیں مسلمانوں کی، اور یہاں وہ آئے، اور 1601 سے لے کر کے سن 1947 تک، سن 1857 میں جب دلی ان کے قبضے میں آ گئی، حکومت ان کی قائم ہو گئی، تو انہوں نے وہ آئین جسے بابر نے تشکیل دیا تھا سن 1862 میں، اس آئین کو بدل کر کے انہوں نے اپنا آئین بنایا، اپنا دستور بنایا، اور وہ دستور ایسا تھا جس سے غلامی میں جکڑ دینے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، غلامی کا دور دراز ہوتا رہا، مسلمان چونکہ سب سے زیادہ یہی ان کے عتاب کا شکار ہو رہے تھے، اس لیے کہ حکومت انہوں نے ہندوؤں سے نہیں لی تھی، حکومت انہوں نے مسلمانوں سے لی تھی، حکومت سے بے دست و پا کر دیے گئے تھے، لہذا سب سے زیادہ جو اشتعال تھا، غصہ تھا، وہ مسلمانوں ہی کو تھا۔ اس لیے مسلمان سامنے آتے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ اس سلسلے میں اس نظریے کی بہترین نمائندگی کرتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ جو جنگ آزادی کے عنوان سے آج جس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ صرف مادی زندگی سے متعلق نہیں تھا، بلکہ روحانی اور ایمانی زندگی سے اس کی وابستگی تھی، اور جو چیز مذہب سے جوڑ دی جاتی ہے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا امتداد طویل ہو جاتا ہے۔ لہذا آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، یہ کوئی سکھ نہیں کہتا ہے،
کوئی جینی نہیں کہتا ہے، کوئی بدھسٹ نہیں کہتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت ہم سے لیا تھا انہوں نے، ہم اسی وقت سے عتاب کے شکار تھے، اور ہم اس کو بار بار کہتے رہے، اور یہاں تک کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بڑا رول رہا۔ ان کو اٹھانے میں یہ ہمت نہیں کر سکتے تھے، یہ آگے نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کو جوڑا، ان کو لے آئے، گاندھی جی کو افریقہ سے لے آئے، اور سب کو جوڑ کر کے اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیا گیا، محاذ قائم کیا گیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ بھگت سنگھ کو جب پکڑ کر کے لایا گیا، بھگت سنگھ نے بم بلاسٹ کیا تھا۔ بھگت سنگھ سے جج نے پوچھا، انگریز جج نے پوچھا کہ مسلمانوں نے 850 سال یہاں حکومت کی، انہوں نے بھی تو غلام بنایا، وہ بھی ایران سے آئے تھے، وہ یہاں کے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی تو غلام بنایا، تم 850 سال تک مسلمانوں کے غلام رہے تو تم نے بم نہیں پھوڑا، اور ہمیں 150 سال ہوئے تم جو ہے بم پھوڑ رہے ہو۔ بھگت سنگھ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ بھگت سنگھ نے کہا کہ بے شک مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی، لیکن انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، اور اسی سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے تم برطانیہ سے یہاں آئے ہو، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمہاری راہ کی رکاوٹ بنے، ہم تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں، تمہارے سامنے آ جائیں۔ تم اس سونے کی چڑیوں کو، جس کو مسلمانوں نے 800 سال کے اندر اس کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، یہاں پتے میں کھاتے تھے، تشتریاں مسلمانوں نے دی، یہاں لباس نہیں تھا سلا ہوا، سلنے کا فن مسلمانوں نے دیا، یہاں کوئی دیکھنے کے لائق عمارت نہیں تھی، یہ عمارتیں سب اس کی بات کی شہادت ہے کہ انہوں نے اس ملک سے پیار کیا، اس ملک سے محبت کی، اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں آخری درجے کوشش کی، اس کو اپنا ملک سمجھا، یہ نہیں کہ لوٹ کر کے لے آ کر کے انہوں نے افغانستان میں کچھ بنایا ہو، ایران میں کچھ بنایا ہو، آرمینیا میں کچھ بنایا ہو، آذربائیجان میں کچھ بنایا ہو، نہیں، انہوں نے اسی ملک سے لیا، اسی ملک کو دیا ہے، لہذا ہم ان کے خلاف بم کیسے پھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز عاجز آ گئے اور مجاہدین کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ سن 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا، اس وقت انہوں نے کہا، انگریزوں نے کہا کہ اپنا قانون بنا لو، اور جب تک قانون نہیں بنتا ہے ہمارا یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کو جو ہے فالو کرو، اس کو چلاؤ۔ لہذا سن 1947 سے اور سن 1950 تک 3 سال کی مدت میں یہ قانون، یہ دستور، یہ آئین ہند جو دنیا کا سب سے طویل اور بڑا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن بہت بڑا ہے، لاکھوں الفاظ اس کے اندر ہیں، کتنے چیپٹر ہیں، ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ اور ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے کہ 395 آرٹیکل میں 250 آرٹیکل وہ ہیں اس کے اندر، دفعات وہ ہیں، انوچھید وہ ہیں اس کے اندر جو انگریز کرمنل قانون جو انگریزوں نے بنایا تھا سن 1862 کے اندر، وہ سارا کا سارا لے لیا گیا ہے۔ سن 1947 میں ہم آزاد ہو گئے، لیکن قانونی اعتبار سے ہم آزاد نہیں ہوئے، قانون ان کا چل رہا۔ آج بھی 250 ایسے انوچھید ہیں اس کے اندر، ایسے آرٹیکل ہیں اس کے اندر، کرمنل قانون، انڈیا پینل کوڈ، اس کے اندر وہ ہیں جو انگریزوں نے بنایا تھا، اور وہی آج چل رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں داس بنانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، بے دست و پا کرنے کے لیے، ہماری زمینوں کو چھیننے کے لیے، بغیر کچھ بتائے ہوئے جیل میں ٹھونس دینے کے لیے بنایا تھا۔ آج وہ قانون انڈیا میں وہی چل رہا ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے، بغیر کیے ہوئے، جس کو چاہا ڈال دیا، جس کو چاہا یہ کر لیا۔ قانون کہتا ہے، قانون کہتا ہے تو صاحب اعظم خان اندر جائیں گے، قانون کہتا ہے تو فلاں صاحب اندر جائیں گے، قانون کہہ رہا ہے اور ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ قانون تو بہت اچھا ہے، ہمارا دستور بڑا پیارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر امریکہ، فرانس، جرمنی، سوویت یونین، آئرلینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، نہ جانے کتنے ملکوں کا کہ دستور کا عطر کشید کر کے اس کے اندر سمو دیا گیا ہے، تو آئین تو بہت اچھا ہے۔
لیکن کوئی چیز اچھی ہو اگر اس کا استعمال اچھا نہ ہو تو وہ چیز اچھی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آئین ہمارا بہت اچھا ہے. آج کا دن اس بات کا اظہار کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ آئین بہت اچھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حالات بدل گئے. 70 سال میں حالات میں بڑی چینجنگ آئی ہے، لہذا اس دستور میں بھی کچھ کمیاں اگر ہیں تو اس کو دور کی جائیں، اور ہوتی رہی ہیں. 2500 کے قریب جو ہے اس کے اندر سنشودھن ہو چکے ہیں، لہذا اور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ قانون اتنا اچھا ہے لیکن تضادات بھی اس کے اندر بہت. ابھی آپ سن رہے تھے 25 نمبر آرٹیکل ہے. 25 نمبر آرٹیکل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے ادارے قائم کریں، اپنی ثقافت، اپنی دین، ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں پڑھیں، کوئی پوجا کرتا ہے کس طرح کرے، پوری ادارہ. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حقوق میں سے ہے. اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. 100% پارلیمنٹ کے ممبران تصدیق کریں تب بھی نہیں بدلا جا سکتا. لیکن ایک 44 نمبر آرٹیکل ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ صوبے اور ریاستیں اس بات کی کوشش کریں کہ ایک قانون جو ہے وہ پورے ملک کے اندر چلے. ایک قانون ظاہر ہے کہ ایک طرف 25 نمبر آرٹیکل میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور 44 نمبر آرٹیکل میں وہ بات کہی جا رہی ہے، تو ایک تضاد ہے. اسی تضاد کا شکار نہ جانے کتنے لوگ ہوئے. ایک آپ کے علم میں آئے دھرمیندر اور ہیما مالنی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. دھرمیندر نے چاہا کہ ہیما مالنی سے شادی کرے، لیکن دھرمیندر کی شادی ہو چکی تھی. دوسری شادی ہندو کوڈ کے اعتبار سے نہیں کر سکتا تھا، تو اس مجبوری میں دھرمیندر نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ داخل کیا کہ میں مسلمان ہوں. اور اس کے بعد ہیما مالنی سے شادی ہوئی. آج بھی قانونی اعتبار سے دھرمیندر مسلمان ہے، قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے میں نہیں کہتا، قانونی اعتبار سے مسلمان. لہذا آپ یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں. گوا میں 2 شادی ہو سکتی ہے، مہاراشٹر میں 1 شادی کے بعد دوسری نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اور بھی قوانین مختلف ریاستوں کے مختلف ہیں. اس میں آپ یکسانیت کیسے پیدا کریں گے؟ تو یہ تضادات ہیں جو ہمارے آئین کے اندر ہیں. آج وہ دن ہے جو ہم اس آئین کو یاد کرتے ہیں جس میں خون پسینہ یہاں کے باسیوں نے، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی قوم نے اس کو سراہا، قبول کیا اور اس پر چلنے کا عزم کیا. لیکن اگر اس کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے تو ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ ہم اس پر اوتھ لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، جس کو سامنے لے کر کے اس کے خلاف کرتے ہیں. ہمارے مدرسہ بورڈ کے قمر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ جتنے آفیسز ہیں، جتنے سرکاری ادارے ہیں، سب کے سب حکومت کی زمین پہ بنے ہوئے ہیں. اور ہمارا قانون، ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ وہاں کسی خاص مذہب کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، کوئی کیلنڈر نہیں لگایا جا سکتا ہے، کوئی مورتی نہیں رکھی جاتی ہے. وہیں یہ بات صاف ہے اس کے اندر. لیکن آج جس آفس کو دیکھیے، مسجد گرانی ہے تو گرا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ چیز نہیں، سرکاری حدود کے اندر ہے. لہذا بارہ بنکی کے اندر جو ہے وہ مسجد کو اس لیے جو 100 سالہ پرانی تھی مسجد، اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا کہ صاحب یہ سرکاری اس کے اندر ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ہے جہاں چاہیں وہاں جو ہے اپنا مندر بنا لے، جہاں یہ کر لے. تو ہم خود جو ہیں گستاخ ہیں، ہم خود جو ہیں اپنے ملک کے جو ہے غدار ہیں، اس معنی میں کہ ہم قانون کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، دستور کی رعایت نہیں کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم حق کو فالو کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک ترقی کرے، ملک آزاد رہے، ملک کے اندر بربادیاں نہ ہوں، ہلاکتیں نہ ہوں. لہذا اس کو فالو کرتے رہیں گے، اسی راہ پہ چلتے رہیں گے، یہی دعوت دیتے رہیں گے. اور آج کا پیغام یہی ہے کہ مسلمان اپنے نظریے سے، اپنے فکر و فن سے کبھی کسی سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ
صدر جلسہ حضرت محتمم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اور دوستو، آج کی تاریخ جو ہے یہ عرصہ دراز سے 1950 سے لے کر کے آج تک برابر اس دن جمہوریہ کا یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، 1950 سے لے کر کے آج تک۔ اور اس کام میں ہمارے علماء کرام نے بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کرام نے جو حصہ لیا ہے، اور جو ہمارے پہلے سے تعلیم یافتہ طبقے نے جو اس نے تعاون کیا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ علماء کرام آپ حضرات اپنے مرتبے کو اور اپنی بلندیوں کو اور اپنی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اس ملک کو ایسے لوگوں سے آزاد کرایا جو کہ کسی طرح سے یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھوں سے ان کو نکالا گیا اور ان کو یہاں سے روانہ کیا گیا اور اپنے ہاتھ میں اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس انتظام کو ہم نے قائم نہیں رکھا اور اس انتظام کو بھی ہم نہیں چلا سکے، اور اس لیے ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنی بلندیوں کو، اپنی عزت کو، اپنی عظمت کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بلندی عطا فرمائی ہے دین اسلام کے ذریعے سے، اس بلندی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو قیادت کے لیے، انسانیت کی قیادت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے، عالم کی قیادت کے لیے، علم کی قیادت کے لیے، سیاست کی قیادت کے لیے، ہر چیز کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم نے اپنے کو قیادت کے اس مرتبے سے اپنے کو گرا دیا تو ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہمارے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قیادت کو کچھ سمجھ نہیں سکتے، قیادت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کو کس طرح سے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کس طرح سے جمع کرنا چاہیے، دین و دنیا دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہیے۔ اور اس دارالعلوم کا اور اس ندوۃ العلماء کا جو سب سے بڑا جو امتیاز ہے وہی ہے کہ الجمع بین الدین والدنیا، دونوں چیزوں کو اسی حساب سے کہ دنیا کا کیا حصہ ہے اور دین کا کیا حصہ ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ کس طرح لے کر چل سکتے ہیں، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم گرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ قائد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قیادت کا جو عظمت اور قیادت کی عظمت کا جو آپ کو مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے، اس کو قائم رکھیے اور اپنے آپ کو بلندیوں کے قیادت کی بلندیوں پر اپنے آپ کو پہنچائیے، جس میں دین و دنیا دونوں کی قیادت ہو انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ کی تو ہم قیادت کر سکیں گے پوری دنیا کی، اس ملک کی نہیں، پورے عالم کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت دونوں کی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے اس قیادت کو قائم رکھنے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اس گراوٹ کو روکیے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور دارالعلوم میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ بلندی کے ساتھ اور قیادت کی بلندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں، قیادت کی بلندیوں کے ساتھ جس میں دین و دنیا دونوں کی قیادت ہو، اس بلندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اور اس ملک کو اور پوری دنیا کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور جو اسلام نے جو چیز ہم کو عطا کی ہے، جو جوہر عطا کیا ہے، وہ جوہر ہم کو عطا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو ہم گرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ اس وقت جو حالات جو اس وقت چل رہے ہیں کہ ہم گرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے علم سے زیادہ سے زیادہ دین و دنیا دونوں کا فائدہ پہنچانا چاہیے، اس لیے اور علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کو علم کے حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ علم کی بلندیوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، بہت سے جاندار بھی ہیں اور غیر جاندار بھی ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں،
لیکن اس میں سب سے بڑی نشانی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے اور ان کو قیادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اس قیادت کے مرتبے کو اثر نو واپس لانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو کچھ کہنا ہو کر دیجیے۔ ختم کیا جا رہا ہے اس پروگرام کو ختم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا فائدہ ہوگا اور ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ ادا کریے۔ حضرت محتمم صاحب کے خصوصاً ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے آج کی اس تقریب میں پیرانہ سالی اور گوناگون مشاغل کے باوجود شرکت فرما کر ہم طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے تمام اساتذہ اکرام اور جمیع حاضرین کا اور معزز مہمان کا اس تقریب میں شرکت کرنے پر ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اور حضرت محتمم صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت دعا کے ذریعے اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔